موضوع الدرس فی قصة سیدنا ایوب علیہ السلام وما جاء به الابتلاء، سورۃ الانبیاء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: اذکر تعالی ان ایوب علیہ السلام ما کان اصابہ من البلاء فی مالہ وولدہ وجسدہ، وذلک انہ کان لہ من الدواب والانعام والحرث شیء کثیر واولاد کثیرہ ومنازل مرضیہ، فابتلی فی ذلک کلہ وذهب عن آخرہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں۔ جو ان پہ امتحان آیا، ان کی جان پر بھی، مال پر بھی، اہل و عیال پر بھی۔ آپ کے ہاں ماشاءاللہ بے انتہا جانور بھی بہت زیادہ تھے، گھوڑے وغیرہ خیر ہر چیز، اور کھیتی باڑی بھی بہت تھی، اولاد بھی بہت تھی، اور بلڈنگیں اور گھر بھی بڑے اچھے بنے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ کی طرف سے ابتلا ایسا آیا کہ کچھ بھی نہ بچا، نہ مال بچا، نہ گھر بچے، نہ اولاد بچا۔ ثم ابتلی فی جسدہ، اس کے بعد امتحان ان کے جسد پر بھی آیا۔ پہلے تو مال و اولاد پہ تھا۔ یقال، بعض علماء کہتے ہیں بالجزام فی سائر بدنہ، کہ آپ کو جزام یعنی کوڑ کی بیماری لگ گئی پورے بدن میں۔ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ سَلِيمٌ سِوَى قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، ما سوا آپ کے دل کے اور زبان کے اور بدن کا کوئی حصہ نہ بچا جہاں پر بیماری کا اثر نہ ہو۔ اذکر بہم اللہ عز وجل حتی آفہ الجلیس، حتیٰ کہ ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی نعوذ باللہ گھن آنے لگی۔ وَأَفْرَدَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلَدِ، اس لیے وہ شہر کے باہر ایک کنارے پہ چلے گئے۔ وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ يَحْنُو عَلَيْهِ سِوَى زَوْجَتِهِ كَانَتْ تَقُومُ بِأَمْرِهِ، سب چھوڑ گئے، صرف ایک بیوی تھی جس نے نہیں چھوڑا، وہ آپ کی خدمت میں رہی۔ وَيُقَالُ إِنَّهَا احتاجت، اس کے پاس بھی تو کوئی دولت پیسہ نہیں تھا۔ فَصَارَتْ تَخْدِمُ النَّاسَ مِنْ أَجْلِهِ، وہ جا کے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور جو کچھ ملتا کھانا وہ لے کے آتی۔ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ۔ صحیح حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ امتحان جو ہے وہ انبیاء پہ آتا ہے، ان کے بعد پھر صالحین پہ آتا ہے،
پھر ان کے مطابق جو لوگ ہوتے ہیں پھر ان پہ آتا ہے درجہ بدرجہ۔ وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَىٰ قَدْرِ دِينِهِ، ہر بندے پر امتحان اس کے دین کے مطابق آتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ، اگر وہ دین میں جتنا زیادہ پختہ ہوتا ہے اتنا امتحان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک بات میں یہ واقعات ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک بات یاد رکھیں، تمام انبیاء علیہم السلام کے قصے اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان میں تسلی ہے میرے آقا کے دل کے لیے کہ میرے مدنی آپ صبر فرمائیں، امتحان آتے ہیں، انبیاء پر بھی آئے۔ اگر مکی زندگی میں آپ امتحان سے گزر رہے ہیں تو ایسے انبیاء بھی گزرے۔ ایک تو یہ فائدہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ جب آپ سابقہ انبیاء کے واقعات سنائیں گے تو وہ تصدیق ہوگی حضور کی رسالت کی کہ حضور کو کیا پتہ ان واقعات کا۔ آپ تو مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں جوان ہوئے، مکے میں نبوت ملی، پھر ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، آپ نے تو باہر کے اتنے سفر ہی نہیں کیے ہیں، اتنے واقعات، اور ہر واقعے کی چھوٹی چھوٹی جزی کا بھی اللہ نے علم دیا تھا کہ تصدیق ہو کہ اللہ کا نبی سچے ہیں، اور یہ وحی کی طرف سے اللہ ان کو اطلاع دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ سمجھیں کہ امتحان انبیاء پہ آتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ نبی نبی ہوتا ہے، خدا خدا ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ کہیں نبی کو خدا بنا بیٹھیں، جیسے ہمارے جاہل کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ کہ صورت بشر تھی، لباس بشر تھا، لیکن آپ اندر سے نور تھے۔ تو ایسی باتیں کہنا جو ہے آدمی کے عقیدوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو جب امتحان آئے گا، مثلا ایک نبی پر اتنا بڑا امتحان آیا ہے کہ گھر گیا، جائیداد گئی، بچے گئے، بدن میں بھی بیماری لگ گئی، تو وہ نعوذ باللہ خود کیسے مشکل کشا یا حاجت روا ہو سکتا ہے؟ منع یہ ہوا کہ وہ کسی اور کا محتاج ہے، وہ جو چاہے فیصلہ فرما۔ اور تیسری بات یہ سمجھیں کہ تکلیفیں جو ہیں وہ دو وجہ سے ہوتی ہیں، ایک تو گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ما نزل بلاء الا بذنب، اللہ کوئی مصیبت نہیں اتارتے مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ زنا زیادہ ہو گیا، بارشیں رک گئی۔ یہ تو ایک عذاب ہے گناہوں کی وجہ سے۔ علاج کیا ہے؟ وما رفعت الا بتوبۃ، کہ تم سب توبہ کرو تو انشاءاللہ وہ عذاب اللہ ٹال دیتے۔ اور دوسرا امتحان ہوتا ہے وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ انسان کے درجات کو مزید بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ ان کو جو درجات دینا چاہتے ہیں وہ اعمال سے وہاں نہیں پہنچ سکتے، اللہ تکلیف بھی ساتھ دے دیتے ہیں کہ کچھ رتبے عمل سے مل گئے اور کچھ تکلیف سے مل گئے اور اعلیٰ مقامات پہ پہنچ گئے۔ اس لیے بزرگوں پر جب بھی کوئی ابتلا آیا ہے تو مومن کے لیے تو حضور نے فرمایا نا ہر چیز خیر ہے، اگر مصیبت آئے صبر کرے گا تب بھی خیر ہے، اور راحت ملے گی شکر کرے گا تب بھی خیر ہے۔ مومن کا تو ہر حال خیر۔ ہمارے شیخ تھے حضرت عبدالہادی دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد حضرت خلیفہ صاحب کی تھی، خیر ہم نے زیارت نہیں کی، وہ میرے والد صاحب کے شیخ تھے، لیکن میں نے ان کی زیارت نہیں کی۔ والد صاحب البتہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دو بندے ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کر بھی ان کی صداقت کی دلیل آ جاتی ہے، ایک خلیفہ صاحب اور ایک حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری۔ فرماتے تھے ان کا چہرہ دیکھ کے پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کون ہیں، اللہ نے ایسا چہرے میں کشش رکھی ہے، نور رکھا ہے، جلال رکھا ہے، جمال رکھا ہے۔
تو حضرت عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ بھی بے انتہا بیماریوں میں اور تکالیف میں مبتلا رہے. میں نے جب دیکھا نا اتنی کمزور ہو گئے تھے کہ سارے دن میں 24 گھنٹے میں آدھی پیالی دودھ کی اور ایک ٹکڑا روٹی کا لیتے تھے، اور بخار بھی ہر وقت ہوتا تھا. جب بھی دیکھو چیک کرو بدن گرم ہوتا تھا. اچھا، آپ کے تو سارے علاقہ کیا پورے پاکستان کے ڈاکٹر مرید تھے. سب ڈاکٹر آتے، وہ کہتے حضرت ٹیسٹ کرو، بنواتے فقیر ہو کیا ٹیسٹ کرانا ہے. میرے سجن ہے دم بدم اور کہرے سجن ہے گاہ گاہ، اوی سجن ہے واہ واہ ایوی سجن ہے واہ واہ. پر میں ساری زندگی جوانی دی، صحت دی، عافیت دی، تو اب اگر تکلیف آ گئی ہے تو اب ٹیسٹ کرانے کی ضرورت پڑ گئی ہے. ہم اس میں بھی راضی، اس میں بھی راضی. یہ اللہ والوں کا یعنی کمال ہوتا ہے کہ وہ ہر حال پہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتے. بس یہی فرق ہے کہ عام آدمی میں ذرا سی تکلیف آئی تو بس نعوذ باللہ توحید سے بھی نکل گیا اور عقیدے سے بھی نکل گیا اور تقدیر سے بحث، تقدیر نے میرے بارے میں کیوں لکھا ہے اور کسی کے بارے میں کیوں لکھا. بات تم کون ہو تقدیر پہ بات کرنے والے؟ جب ایمان ہے کہ نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، بس آمنا باللہ ہے. ہاں صحت مانگو، عافیت مانگو، تکلیف مانگو نہیں، موت مانگو نہیں. لیکن اگر اللہ آزمائے دل میں صبر بھی کرو. البتہ یہ دعا سب سے بڑی مجرب دعا ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت. اچھا، حدیث میں اس کے کئی صیغے ہیں. اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ وتمام العافیہ والشکر علی العافیہ. تو یہ دعا مانگا کریں. یہ دعا خود حضور بھی مانگتے تھے اور حضور نے بی بی عائشہ کو بھی بتلایا تھا. کیونکہ ہم ضعیف لوگ ہیں، ہمارے بدن بھی ضعیف، ایمان بھی ضعیف، قوا بھی ضعیف، فکر عقل بھی ضعیف، اس لیے ہم کسی امتحان کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے. ہم پر تو رحمت ہونی چاہیے. تو اب دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، شان والا نبی ہے، لیکن سب کچھ چھن گیا. ایک صرف بیوی وفادار نکلی جو لوگوں کے گھر میں کام کر کے حضرت کے لیے کھانا لے آتی تھی. اور اس کے بعد آتا ہے حضور پاک نے فرمایا وَقَدْ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَایَةً فِي الصَّبْرِ وَبِهِ يُضْرَبُ الْمَثَلُ فِي ذَلِكَ. حضرت ایوب جو تھے وہ صبر کی انتہا پہ تھے، اور مثال ہے صبر ایوب، یعنی ان کا صبر جو ہے وہ ضرب المثل بن گیا. وقال يزيد بن میسد لما ابتلى الله أيوب عليه السلام بذهاب الأهل والمال والولد ولم يبقى شيء له أحسن الذكر ثم قال أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إلي آتيتني المال والولد ولم يبقى من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك فأخذت ذلك كله مني وفرغت قلبي فليس يهول بيني وبينك شيء لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے اتنی بڑی نعمتیں دی، پھر آپ نے میرا اہل مال اولاد سب لے گیا، اب کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے. لیکن میرا اللہ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تم نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے کہ میرے دل میں جو مال کی محبت تھی، جو اولاد کی محبت تھی، وہ سب ختم ہو گئی. اب تیرے سوا کسی کا خیال نہیں. اب میرا دل فارغ ہو گیا.
اب کوئی چیز آپ کے اور میرے ذکر کے درمیان میں حائل نہیں. پہلے تو بچوں کا، گھر کا، مال کا خیال آتا تھا. اگر ابلیس لعین کو میرے اس مقام کا پتہ لگ جائے تو وہ اور زیادہ حسد کرے گا. قال فلقى ابلیس من ذلك منکرا قال وقال ایوب علیہ السلام یا رب انك آتيتني المال والولد فلم يقم على بابي احد يشكوني لظلم ظلمته وانت تعلم ذلك وانه كان يؤتى للفراش واتركها وقول نفسي يا نفسي انك لم تخلفي لوت الفراش ما ترك ذلك الا ابتغاء وجهك. حضرت ایوب نے کہا کہ میرا اللہ، آپ نے مجھے مال بھی دیا، اولاد بھی دی، نعمتیں بھی دی، الحمدللہ میرے دروازے پہ کوئی ایسا بندہ نہیں آیا کہ جس کی میں نے داد رسی نہ کی ہو یا کسی پر میں نے ظلم کیا ہو. آپ جانتے ہیں، اور میں بستر پہ رات کو لیٹے لیٹے اٹھ کے مصلے پہ بیٹھ جاتا تھا اور اپنے آپ کو کہتا تھا کہ اللہ نے تمہیں سونے کے لیے تو پیدا نہیں کیا ہے، اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا ہے. آپ جانتے ہیں. وقد روى عن وهب بن منبه في خبره قصة طويلة ساقها ابن جرير وابن ابي حاتم بالسند عن وذكر غير واحد من متأخري المفسرين وفيها غرابة تركناها لحال الطول. وهب بن منبه نے بھی ایک بڑا لمبا چوڑا قصہ لکھا ہے، تو مفسر کہتے ہیں کہ اس کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں جو قابل اعتبار ہی نہیں ہیں، اس لیے ہم نے اس کو ذکر نہیں کیا. وقد روى أنه مكث في البلاء مدة طويلة ثم اختلفوا في السبب المهيج ولا هذا الدعاء. بڑی مدت تک حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں مبتلا رہے. پھر وہ کیا سبب بنا جس نے آپ کو دعا کے لیے مجبور کیا؟ فقال وقتابت لأیوب علیہ السلام 7 سنین و اشہرا، 7 سال اور کچھ مہینے آپ اس امتحان میں رہے. ملکن علی قناصۃ بنی اسرائیل، وہ باہر بنو اسرائیل کے جہاں نعوذ باللہ کوڑا کرکٹ اکٹھا ہوتا تھا، وہاں ایک جھوپڑی بنا کے آپ رہتے تھے. تختلف الدواب فی جسدہ، کیڑے آپ کے بدن پہ رینگتے تھے. ففرج اللہ عنہ وعظم له الاجر واحسن علیہ الثناء. پھر اللہ تبارک و تعالی نے امتحان ختم فرما کے آپ کو صحت عطا فرمائی. وقال وهب بن منبه مكث في الولاية 3 سنين لا يزيد ولا ينقص. 3 سال تک آپ مبتلا رہے ہیں، اس سے نہ زیادہ نہ کم. تساقط لحم ایوب حتى لم يبقى الا العصب والعظام. آپ کا گوشت گرتا تھا، باقی صرف آپ کے پٹھے اور ہڈیاں رہ گئیں. فقالت امراته تقوم عليه وتأتيه بالرماد يكون فيه. آپ کی بیوی خدمت کرتی، کبھی کوئی راکھ بنا کے لے آتی بس زخموں پہ ڈالنے کے لیے. فقالت له امراته لما طال وجهه، جب آپ کی بیماری بہت لمبی ہو گئی تو آپ کی بیوی نے ایک دن کا عرض کیا، یا ایوب لو دعوت ربک فرج عنک، اللہ سے مانگیں دعا تاکہ اللہ آپ کی مشکل کو کھول دیں. فقال قد عشت 70 سنة صحيحا فهو قليل لله نسأل له 70 سنة. آپ نے فرمایا بی بی کیا کہتی ہو، 70 سال اللہ نے مجھے صحت دی، میں نے صحت گزاری، اب اگر 7 سال تکلیف آ گئی ہے تو میں کیوں صبر نہ کروں؟ کم سے کم میں 70 سال تو صبر کروں. وجدت من ذلك فخرجت وكانت تعمل للناس بالعدل وتأتيه بما تسيء تطعمه. وہ جا کے نوکری کرتی تھی اور جو کچھ ملتا وہ لے آتے. ان ابلیس انطلق الى رجلين من اهل فلسطين كانا صديقين له اخوين. ابلیس گیا اہل فلسطین کے 2 دوست فاتحہما وقالا اخوکما ایوب صابہ من البلاء کذا وکذا فاتیاہ وزوراہ. اس نے ان کو کہا کہ حضرت ایوب اس امتحان پہ گزر رہے ہیں، تم جاؤ ان کی زیارت کرو. وَحَمَلَا مَعَكُمَا مِنْ خَمَرِ أَرْضِكُمَا، اور اپنی زمین کا بہترین شراب بھی لے جاؤ. فَإِنَّهُ إِنْ شَرِبَ مِنْهُ بَرِئَ، اگر انہوں نے شراب پی لی تو بیماری سے بری سی ٹھیک ہو جائیں گے. فَأَتَيَاهُ فَمَنَظَرَ إِلَيْهِ بَكَيَا، آپ نے جب ان کو دیکھا تو رو پڑے. فَقَالَ مَنْ أَنْتُمَا، فَقَالَا نَحْنُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرَحَبَ بِهِمَا وَقَالَ مَرْحَبًا بِمَنْ لَا يَجْفُونِي عِنْدَ الْبَلَاءِ. آئیں بیٹھیں جو میری مصیبت کے باوجود بھی مجھے پوچھنے آئے ہیں. فقال یا ایوب لعلک کنت تستر شیئا غیرہ. انہوں نے کہا حضرت ایوب شاید ایسی بات ہے
کہ ظاہر میں تم نے نیکی کی ہیں لیکن کوئی گناہ تھا پوشیدہ جس کی وجہ سے تم پر پکڑ آ گئی. فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، آپ نے سر اٹھایا آسمان کی طرف. قال هو يعلم، اللہ جانتے ہیں. ما اسررت شيئا اظهرت غيره، میں نے کبھی کوئی چھپ کے گناہ بھی نہیں کیا ہے. ولكن ربي ابتلاني لينظر اصبر ام اجزع، انہوں نے کہا بلکہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، وہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میں صبر کرتا ہوں یا صبر نہیں کرتا. فقال له يا أيها الشيخ خبرنا فإنك إن شربت منه برئت، انہوں نے کہا یہ ہم شراب لائے ہیں اپنے ملک کا، بڑی قیمتی شراب ہے، اگر آپ پی لیں نا آپ ٹھیک ہو جائیں گے. قال فغضب، آپ غصے میں آ گئے. وقال جاءكم الخبيث فأمركم بهذا، ہاں معلوم ہوتا ہے تمہیں شیطان نے بھیجا ہے، انہوں نے تمہیں سکھایا ہے، اسی نے تمہیں کہا ہے کہ ایسا کرو. کلامكم طعامكم شرابكم علی حرام، اس کے بعد تمہارے ساتھ بیٹھنا بولنا بھی میرے لیے حرام ہے. فقام من عندي وخرجت من الطعام للناس فخبزت رجال بيت لهم صبي فجعلت لهم قرصا، تو بی بی ان کے بچے کی خدمت کرتی تھی، وہ ایک روٹی دیتے تھے. وكان ابن نائم فكان يقذوه فابوه لها بعد بلاهي فانكر وقال ما كنت تأتيني بهذا فما بالك اليوم فأخبرت الخبر. قال فأل الصبي قد استيقظ فطلب القرص إلى أهله، تو انہوں نے ایسا کیا کہ بچہ تو سو گیا ہے، اس کے لیے جو روٹی ہے نا اس کو دے دی ان کی بیوی کو کہ چلو تم لے جاؤ اپنے مریض کے لیے. تو جب لے آئے تو حضرت نے کہا پہلے تو تم ایسی اچھی روٹی کبھی نہیں لے کے آئے. انہوں نے کہا یہ ایک بچے کی تھی، وہ سو گیا، ان کے ماں باپ نے مجھے دی ہے. انہوں نے کہا وہ پیچھے جاگ گیا ہو، روٹی مانگ رہا ہو بیچارہ، تم لے کے آ گئی اس کی روٹی کو. فانطلقی بہ، واپس جاؤ. فاقبلت حتی بلغت درجۃ القوم فنطحتها شاة لهم فقال تعيس أيوب الخطأ. فلما سعدت وجد الصبي قد استيقظ وهو يضرب القرص يبكي إلى أهله لا يقبل من شيء غيره. اب جب وہاں پہنچی تو ایک بکری نے ٹکر ماری تو کہنے لگے او اللہ معاف کرے، ہلاک ہو ایوب، کہ ایسی کوئی غلطی کی ہے کہ ہم پر امتحان پہ امتحان آ رہے ہیں. اب بچہ رو رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے. فقال رحمہ اللہ، پھر کہنے لگی اللہ ایوب پہ رحمت کرے، جس نے کہا کہ کھانا واپس کرو روٹی. فدفعت الیہ القرص ورجعت. سننا ان ابلیس آتاہا فی صورت طبیب، پھر ابلیس لعین ایک طبیب کی شکل میں آیا. فقال لها ان زوجک قد دارسکم، تیرے خامند کی بیماری لمبی ہو گئی. فإن رأت امرأة یأخذ ذبابا فلیذبح بہ فلان، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا خامند ٹھیک ہو جائے تو تم ایک مکھی دے کر فلاں بت کے نام پر نظر کر کے نیاز چڑھا دو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. فقال ذلك ایوب، انہوں نے آگے ایوب علیہ السلام سے کہا کہ ایسے ایک بزرگ ملے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ چلو تمہارے پاس اور کچھ نہیں، مکھی پکڑ لو، اس مکھی کو ایک بت کے نام پہ نظر نیاز کے طور پہ چڑھا دو. تو حضرت جی نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ بدبخت تمہارے پاس بھی پہنچ گیا، شیطان آ گیا. للہ علیہ ان برأت ان اجلدک مئۃ جلدۃ، آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے اگر اللہ نے مجھے شفا دے دی تو میں تمہاری پشت پہ 100 کوڑا ماروں گا. تم مجھے شرک کی دعوت دیتی ہو سال میں. فخرج صالح فحضر نهر الرزق فجعل ذاتي على بيته فيريدونها فرما شد عليها ذلك وخافت رأيب الجوع حلقت من شعرها قدر فبات من صبية من بلاد الاشراف. اب لوگوں نے اس کو مزدوری دینی بھی چھوڑ دی تو اس نے مجبور ہو کر اپنے بالوں کا کچھ حصہ کاٹا اور وہ بیچ دیا. اس سے کچھ مل گیا تو پھر وہ بھی آپ کے لیے لے آئی. آتوها طعاما قديما كثيرا والماء انكر قال من لك هذا قال قالت عملت الناس واتموني فكمنه فلما كان قد خرجت فطلبت ان تجد فحلقت ايضا قرنا فبعث، پھر انہوں نے ایک اور حصہ بالوں کا کاٹا وہ بھی بیچ دیا. فاتوها ايضا من ذلك الطعام فاتت به وقالت وطال من اين هو فزاد خمارها. اس نے پھر اپنا دوپٹہ اتارا تھا، میں نے بال اپنے بیچے ہیں، ایسے میں چوری کر کے نہیں لے آئی. فلما رأى رأسها محلوقا جزع جزعا شديدا، جب دیکھا کہ میری بیوی کا یہ عالم ہے کہ اس نے سر پہ اس طرح پھروایا ہوا ہے
تو اس وقت اللہ سے فریاد کی کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ واللہ اعلم۔